ایک اور ابھی یہ جو منچورین کینڈیڈیٹ ہے اس نے ایک اور بات کی ہے کہ حکومت کے خلاف وہ کہتا ہے جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ جو نہ نکلا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میں کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں کیونکہ اس آدمی سے مجھے مورالٹی کا درس نہیں چاہیے. جس کو یہ پروٹیکشن دے رہے ہیں نا انفارچونیٹلی پہلے تو ہم سب کہیں گے کہ I would like to urge upon through you, Honorable Speaker, that the Honorable Supreme Court of Pakistan needs to understand the spirit of the Constitution, needs to understand that the legislature and the Parliament have an important role in the Constitution and in terms of making the Constitution of this country. ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے نہیں بیٹھے ہیں, ہمیں اس ملک میں استحکام لانا ہے. اور سر جس طرح کی پولرائزیشن اس ملک میں ہو رہی ہے اور جس طرح کی نفرت اس ملک میں ایک سازش کے تحت پھیلائی جا رہی ہے, وہ جو میں منچورین کینڈیڈیٹ کا ذکر کر رہی تھی نا سر, اس منچورین کینڈیڈیٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کو حکومت میں نہ بٹھاؤ, اس سے بہتر ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ مجھے معاف کرے کہ پاکستان پہ ایٹم بام گرا دو. یہ اس شخص نے کہا ہے جس کو پروٹیکشن مل رہی ہے. یہ اس شخص نے کہا ہے جو وہ کہہ رہے گھبرانا نہیں, وہ سر پہ بالٹی رکھ کے جا رہا ہے عدالت میں. آپ نے کبھی کسی لیڈر کو سر پہ بالٹی رکھ کر دیکھا ہے عدالت میں جاتے ہوئے؟ تمہارے مطلب اس کو اپنے منہ سے اتنا پیار ہے, وہ obsessive ہے اپنے بارے میں. میں نے نارسسسٹ پہلے بھی کہا تھا, میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں. If you want to understand the living example of narcissism, it's Imran Ahmed Niazi. He's a narcissist. He loves himself. He loves everything about himself. He doesn't love his children. He doesn't love his family. And anybody for me who doesn't love his children does not love anyone. وہ جھوٹ بولتا ہے آپ لوگوں سے جن کو وہ گمراہ کر رہا ہے کہ تمہارے بچے, تمہارے جوان نوجوان آ جاؤ, اور تم اپنے 2-4 نوجوان جو باہر بیٹھائے ہوئے ان کو تو لے کر آؤ. تمہیں ہمارے بچوں کو گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ you set an example. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, آج ان کا بیٹا, اس نے وہ کانٹوں کا تاج پہنا ہے جس نے صرف خون دیکھا ہے, وہ تو نہیں بھاگا میدان سے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اگر آج سپریم کورٹ سے انصاف مانگتا ہے تو اس بنیاد پہ کہ اس کے خاندان نے اور ان کے کارکنان نے جو کچھ سہا ہے اس کالے فیصلے کے بعد, اس کے بعد پاکستان دوبارہ اس ڈگر پہ نہیں آ سکا. پاکستان کا نقصان ہوا ہے, not only the Pakistan People's Party. سر ایک اور ابھی یہ جو منچورین کینڈیڈیٹ ہے اس نے ایک اور بات کی ہے کہ حکومت کے خلاف وہ کہتا ہے جو اپنے آپ سے محبت کرتا ہے کہ میرے ساتھ سڑکوں پہ جو نہ نکلا اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. میں کانوں پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں کیونکہ اس آدمی سے مجھے مورالٹی کا درس نہیں چاہیے. اس آدمی سے نہیں سننا کہ اللہ کس چیز کے لیے معاف کرے گا اور کس چیز کے لیے سزا دے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ شرک ہے, یہ شرک ہے کسی کو بھی اس طریقے کی بات کرنا یا جج کرنا اس طریقے سے. We are no ones to do that, sir. اور یہ خدا کے واسطے ہمیں یہ درس نہ دے. ہم جانتے ہیں یہ انگلستان کو انگریزوں سے زیادہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں یہ امریکہ کو بھی امریکنوں سے زیادہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس نے اپنے سر پہ بالٹی رکھی تو لوگوں نے کہا بھائی وہاں کچھ ہے نہیں اٹیک کرنے کے لیے, دماغ ہوتا تو اتنا انتشار یہ نہ پھیلاتا. لیکن سر میں صرف اس شخص کو کیونکہ پروٹیکشن مل رہی ہے, میں صرف یہ بات کہوں گی کہ سر جو دوسروں کو چور کہتا رہا وہ, اور جو بہادری کی باتیں کرتا رہا, خیر بہادری کی باتیں تو کرتا رہا, وہ تو ہزارہ کمیونٹی کی لاشیں پڑی تھی تو کہتا تھا میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. مطلب یہ تو اتنا بہادر آدمی ہے. جو لاشیں پڑی رہی 11-12 دن, لیکن اس شخص نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ان کوئٹہ میں کہ وہ ان لواحقین کے پاس جائے. مطلب تکبر غرور کی اگر انتہا آپ نے دیکھنی ہے
تو آپ کو بہت پیچھے نہیں جانا. فرعون کا تو ذکر آپ نے سنا ہوگا, لیکن آج یہاں مثالیں آج تک موجود ہیں. یہ فرعونیت کی مثال ہے. سب باقی آ جائیں کرپشن پہ. یہ چور چور کرتا ہے, مطلب فرا گوگی کا دفاع یہ کرتا ہے. اپنے, اب میں کسی کے گھر میں نہیں بول رہی, لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کسی خاتون کو کرپشن کے لیے یوز کرتے ہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں تو کریں گے نا سر. اگر آپ ایک پپٹ چیف منسٹر کو 11 کروڑ پنجاب کی عوام پر مسلط کریں گے اور ٹرانسفر, پوسٹنگز, اپوائنٹمنٹ, اور اس کے بعد سر انڈسٹریل پلاٹس اور توشہ خانہ کے ہیرے جواہرات اور پینٹنگز دبئی میں بیچنا, گھڑیاں دبئی میں بیچنا, تو مطلب میں تو وہ جیسے انگریزی میں کہاوت ہے نا, بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن. مجھے یہاں لگ رہا ہے بیہائنڈ دس کرپٹ مین دیر ور 2 women. Behind this corrupt Imran Niazi, there were 2 women. And these 2 women helped him do all the corruption that he did. And when he did that corruption, you know what happened, sir? When he did all that corruption, iske aap tax returns dekhen. Ab main zara ek tax return ka aapko jaiza de dun ke income tax paid by Imran Niazi from 2014 to 2019, Noor Alam Saab, because you had the PAC, so this is very important for you to listen. اس کے سر ایوریج ٹیکس پیڈ جو تھا نا 2014 سے لے کے 2018 تک, جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھا, جب عمران احمد نیازی, and I say Imran Ahmed Niazi because this is the name that he's put on the record of the National Assembly, and I think the Secretary of the National Assembly would endorse this. جی سر, تو عمران احمد نیازی یہ جو ہے, انہوں نے جب گورنمنٹ میں نہیں تھے تو انہوں نے 168,040 روپیز کا ٹیکس دیا. دس از این ایوریج فرام 2014 to 2018. دس از این ایوریج. لیکن سر جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو پرائم منسٹر بنتے ہی اس پہلے سال میں 2019 میں سر ان کا ٹیکس ہے 9.854 million. Now sir, this is an increase of 58 مطلب نمبر اتنے 5,800% کا انکریز ہے. 5,800% کا انکریز ہے. اور سر 58 ٹائمز ہے یہ انکریز, 58 ٹائمز. سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 2 خواتین تھیں ان کے پیچھے, the women behind the corrupt man helped him get this money to be able to pay this millions and millions, مطلب وہ 1 سال کے اندر. مگر سر عورتیں جو ہیں اس طرح کی کامیابی کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے. عورتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے, جیسے کسی نے کہا تھا, give me strong mothers and I'll give you a strong nation. Why? Because the hands that rock the cradle are the hands that rule the world, but not the hands that help you in corruption, that help you make money, that help you collect ill-gotten corruption ki paisa. This is what these women have been doing. اور سر پھر وہ کیوں نہ آ کے پریس کانفرنس کرے فراگوگی کے لیے, وہ تو پھر بنتی ہے. مگر اس پر تو کبھی پریس کانفرنس نہیں ہوئی جب اس کے دور حکومت میں اس ملک کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس ملک کے جرنلسٹ کے ساتھ جو کچھ ہوا, اس ملک کے اندر کئی ولنریبل کمیونٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوا, کئی ایسے لوگ جو انصاف مانگتے رہے, معاشی انصاف مانگتے رہے, جو سیکیورٹی مانگتے رہے, جو تحفظ مانگتے رہے, وہ اس سے پناہ مانگتے رہے, اور یہ کہتا تھا سکون تو قبر میں ملتا ہے. یہ اس کی سٹیٹمنٹ تھی. So sir, I am convinced that Imran Ahmed Niazi is a corrupt tareen person. I am convinced that he has no respect for women. I say this because usne rape victims ko blame kiya. I say this because usne اپنے انٹرویو میں کہا کہ جب عورتیں چھوٹے کپڑے پہنیں گی تو اس کا اثر مردوں پہ ہوگا. ہاں اگر وہ روبوٹ ہوں تو نہیں ہوگا. تو میرے خیال ہے یہ عورت کی تو تذلیل تھی, لیکن مردوں کی بھی تذلیل تھی. یہ اس نے مردوں کو بھی ذلیل کیا ہے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں اس میسج کو. سو آئی تھنک
that this man has respect for nobody. He only cares for himself. He's a narcissist. اور ہم نے 4 برس بھگتے ہیں. آج بھی اس کے کیے ہوئے کارناموں کا جو نتیجہ ہے وہ اس گورنمنٹ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. سر مہنگائی ایسے نہیں ہوتا کہ ایک بٹن دبایا تو مہنگائی آ گئی اور ایک بٹن دبایا تو مہنگائی چلی گئی. جو کالا کام, جو قرضے, تاریخی قرضے عمران نیازی نے اور جو بلنڈرز عمران نیازی اور اس کی ٹیم نے کیے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے سر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں الیکشنز میں بھی جانا ہے. We have never said کہ elections نہ ہوں. Please wind up. Last سر میں الیکشن تک آ گئی. سر ہمیں elections میں بھی جانا ہے. We have always believed in free, fair and transparent elections where everyone gets the level playing field. As rightly said by Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab, yesterday, day before, this has been our party line. So level playing field. جب ہم کہتے ہیں نا level playing field, تب ہم کہتے ہیں کسی بھی قسم کی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. یہ دھاندلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو انتہا پسند دھمکی دیں کہ تم الیکشن کیمپین نہیں کر سکتے, تمہیں خطرہ ہے. یہ دھمکی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور سر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کو تقسیم کر کے الیکشن کرائیں. پاکستان میں الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے اگر ہمیں اس پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے. اور اس الیکشن کے لیے جو ٹائم درکار ہے کیمپیننگ کا وہ ہونا چاہیے. اور اس الیکشن کی کیمپیننگ کے دوران کوئی رکاوٹ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو کسی بھی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہونا چاہیے. تب ہوگا فری فیئر الیکشن ود اے لیول پلینگ فیلڈ. اور تب ہمیں آرٹیکل 218 اور دیگر جو الیکشن کمیشن سے پرٹیننگ آرٹیکلز ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے تب ہمیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. بٹ انٹل دین یہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ادارہ دوسرے ادارے کی بے عزتی کر کے پاکستان میں استحکام رکھ سکتا ہے. پاکستان میں استحکام اسی وقت ہوگا when we follow the constitution of this country, when we understand the spirit of the constitution and we give respect to institutions that are constitutional and also we respect their role in the constitution. And I cannot decide for another institution. Similarly, another institution cannot decide for me. Thank you very much, sir. Thank you.